یہ جو دروازہ ہے گولائی میں بنا ہوا، یہ ہاتھیوں کی گزرگاہ تھا۔ یہ سیدھا یہ راستہ جو ہے محل کی طرف جاتا ہے۔ اب اگرچہ اس میں آبادی ہو گئی ہے اور یہ راستہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ اس کے پرانے آثار ان دروازوں کے ابھی تک ٹھہرے ہیں۔ یہ صادق سرائے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہ عباسی نوابوں کے دور میں یہ جو اس طرف سرائے بنی ہوئی تھی، یہ اس میں داخلے کا یہ دروازہ ہے۔ اس کے اوپر اس دور میں صادق سرائے بھی لکھا ہوا تھا، جو اب احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے مٹ گیا ہے۔ وہ اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ایک نیلے رنگ کی پلیٹ سی، اس پر صادق سرائے لکھا ہوا تھا۔ اب میں اس سرائے کی آپ کو تفصیلات بتا دوں۔ نیازی صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے نا ڈیرہ نواب کی، یہ تقریباً بنی تھی تقریباً 85 سال پہلے، یعنی کہ 1934 میں یہ مارکیٹ بنی تھی۔ اچھا، ایکچولی یہ ساری جو ہے نا بازار کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور تقریباً 4 اینٹیں اس وقت ان کی جو ہے نا چوڑائی تقریباً یہ دیکھ لیں کہ اور بھی نہیں تو 4 فٹ موٹی دیواریں ہیں۔ یہ نواب صاحب نے بنوا کے دی تھی؟ نواب صاحب نے بنوائی تھی ریاست کے دور میں 1934 میں۔ اچھا، اپنی طرف سے؟ جی، مارکیٹ انہوں نے بنوائی تھی۔ اچھا اچھا۔ پھر یہ جو ہے نا مارکیٹ ہندوؤں کو دی تھی، مسلمانوں کو دی تھی۔ اچھا، تقریباً زیادہ تر اس مارکیٹ میں اس وقت ہندو آباد تھے۔ اچھا، ہاں، ہندوؤں نے دکھا۔ پھر مسلمان جس وقت یہ آگ ان کا اقتدار آیا نوابی کا، تو پھر ماشاءاللہ یہ ساری مسلمانوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ 1947 کے بعد؟ 47 کے بعد یہ جو ہے نا مارکیٹ گورنمنٹ پنجاب کو گورنمنٹ اپنا نواب بہاولپور نے ڈونیٹ کر دی تھی۔ کیوں؟ جو اس کی جو ہے نا صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ اسی انتظام کی خاطر انہوں نے یہ دکانیں ساری تقریباً لگ بھگ ہیں کچھ 200 دکانیں ہیں، ساری کی ساری جو ہے نا انہوں نے گورنمنٹ پنجاب کو ڈونیٹ کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں ڈیرہ نواب صاحب کے مین بازار میں آیا ٹھہرا ہوں۔ یہ بازار نواب صادق محمد خان پنجم کے دور سے پہلے چند دکانوں پر مشتمل تھا، لیکن پھر 1934 میں یہ مکمل بڑا بازار تعمیر کیا گیا۔ یہ آپ دیکھیں ابھی تک وہ دکانیں اس دور کی بنی ہوئی ٹھہری ہیں، جن کا سائز ایک ہی، چھتیں برابر، چوڑائی لمبائی برابر، یعنی ایک ہی نقشے کے تحت یہ تعمیر کی جاتی تھیں، اور انتہائی مضبوط اور خوبصورت۔ یہ دیکھیں پرانی دکانیں ابھی بھی بہت ٹھہری ہیں۔ یہ بازار ہے پورا عباسی دور کا، ڈیرہ نواب صاحب کا۔ نواب سر صادق محمد خان پنجم عباسی کے دور میں جب اس بازار کو اثر نو تعمیر کر کے سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں بنا کر نواب صاحب نے اپنی طرف سے کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کو دیں، تو پھر ان دکانوں کی دیکھ بھال اور صفائی وغیرہ کے لیے انہوں نے یہاں ایک درمیان میں ایک دفتر بھی بنایا، جس میں ان دکانوں کے آگے جو گند یا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا تھا اس کی صفائی کے لیے اور ان دکانوں کے اور معاملات دیکھنے کے لیے ملازمین بیٹھتے تھے۔ پھر جب 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ریاست کو حکومت پاکستان میں مرج کر دیا گیا، تو نواب صادق محمد خان عباسی صاحب نے یہ پوری مارکیٹ جو 200 سے زائد دکانوں پر مشتمل تھی حکومت پنجاب کو تو گفٹ کر دی، اور ساتھ پھر یہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہاں بلدیہ والوں نے ایک دفتر قائم کیا تاکہ ان دکانوں کے معاملات اور اس شہر کے صفائی کے معاملات بھی حکومت پنجاب دیکھے۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ ریاست بہاولپور کا جب دورہ تھا تو بزرگ بتاتے ہیں کہ مٹی اور گند خرابے کا تو نام و نشان نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنی بڑی حکومت کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ مارکیٹ اور اس مارکیٹ
اور اس علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے جو دفتر بنایا گیا اس کی اپنی صفائی کا آپ خیال حشر دیکھ لیں. یہ دیکھیں بہت خوبصورت دفتر ہے. اس میں یہ ایک الماری بھی ٹھہری ہے تعمیر کے لحاظ سے. میں تو ہن کوئی حال کیا نہیں. یہ دیکھیں اس کے پیچھے روشنی کے لیے اور تازہ ہوا کے لیے دروازے بھی لگائے گئے ہیں. اور لوگ بتا رہے تھے کہ اسی دفتر کے پیچھے سبزی منڈی ہوا کرتی تھی جہاں ریاست بھر سے سبزیاں اور تازہ فروٹ آیا کرتا تھا اور پھر مارکیٹ میں چلا جایا کرتا تھا. اب یہاں اس سبزی منڈی کی جگہ پر سرکاری عمارات بن گئی ہیں لیکن پہلے یہ سبزی منڈی کی جگہ تھی. یہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ ہر دکان کے پیچھے پہلے رواج ہوتا تھا ایک سٹور نما کمرہ بھی بنایا جاتا تھا. آگے دکان ہوتی تھی پیچھے ایک سٹور نما کمرہ تعمیر کیا جاتا تھا جس میں دکاندار اپنا مال و اسباب رکھتے تھے. بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بھی ان کی ہوتی تھی. میں آپ کو یہ پرانا بازار جو ہے دکھانا چاہتا ہوں. جی بھائی یہ دیکھیں یہ وہی پرانا طرز تعمیر اور یہ تقریباً ہر دوسری یا چوتھی دکان کے بعد اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی ہیں. یہ دیکھیں اور یہ دکانیں تمام ایک ہی نقشے کے تحت بنائی گئی تھیں. یعنی ان کی لمبائی چوڑائی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اوپر چھت ڈالنے کے جو مقررہ لمبائی تھی وہ ایک ہی تھی. ایسے نہیں تھا جیسے آج کل تعمیر کی جاتی ہیں کہ ہر دکاندار کی یا مالک کی مرضی وہ اپنی دکان کو جتنا اونچا رکھ لے یا جتنا نیچا کر دے اور مارکیٹیں بے ڈبی ہوئی ٹھہری ہوتی ہیں. ایسے نہیں تھا. اب یہ اسی زمانے کا میں آپ کو دروازہ بھی دکھا دوں. دیکھیں اس دروازے کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں. انتہائی خوبصورت اور ابھی تک صرف کمی ہے تو اس کی دیکھ بھال کی ہے ورنہ اسی صورت میں ٹھہرا ہے جس صورت میں 1934 میں یہ دکان تعمیر کر کے اس میں لگایا گیا تھا. میں جناب اعلی نیازی صاحب عرض کرے سا کہ میں نواب سر صادق محمد خان عباسی خامد صاحب کو ڈٹھے اور انہوں دے دور کو بھی ڈٹھے اور انہوں دے دور دے وچ شاہی وسطی ڈٹھی ہے جھنڈا لہردار ڈٹھے بلا بلدا ڈٹھے اور انہوں دے ورکر وغیرہ ان تھی 4000 ورکر ہر ٹائم آٹا ٹائم کام کرندا ہر روزانہ اور سویرے گھوگو 7-8 بجے بجدا وہ ان تھی ویندے 4000 ورکر اور 7 بجے تک اے ورکر جڑے ان رانن شاہی مال اور شاہی مال وال چھٹی تھی 4 بجے والے کچھ ملازمان جڑے وہ چھٹی کر وینا باقی سامان یعنی 7 بجے تک وہ کم کرنے اور وہ 7 بجے تو بعد باہر نکلنے. یہ 4000 ملازم ان ملازموں کے علاوہ تھے جو محل کے اندر یا گاردوں میں شامل تھے یا اور کام کرتے تھے؟ آرمی کے بریگیڈ سے علاوہ اچھا بات کر رہا ہوں روز. ہاں روزانہ. یہ سول ڈپارٹمنٹ والے لوگ تھے. کوئی کام کرتا تھا کوئی کام کرتا تھا. ہر آدمی کی اپنی اپنی فیلڈ تھی. اچھا کوئی الیکٹریشن تھا کوئی ہیڈ مالی تھا کوئی بیلدار تھا کوئی خدمتگار خاص تھا کوئی ماشکی تھا کوئی صفائی کرنے والا عملہ تھا. کافی خدمتگار لوگ تھے. کوئی خان سامہ تھا کوئی کوک تھے. یہ اسی بازار میں آپ کو ایک دروازہ دکھا رہا ہوں جس کے اب باقیات ٹھہری ہوئی ہیں. یہ صادق سرائے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. یہ عباسی نوابوں کے دور میں یہ جو اس طرف سرائے بنی ہوئی تھی یہ اس میں داخلے کا یہ دروازہ ہے. اس کے اوپر اس دور میں صادق سرائے بھی لکھا ہوا تھا جو اب احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے مٹ گیا ہے. وہ اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ایک نیلے رنگ کی پلیٹ سی اس پر صادق سرائے لکھا ہوا تھا. اب میں اس سرائے کی آپ کو تفصیلات بتا دوں کہ عباسی نوابوں کے دور حکومت میں یہ جو محلہ پورا آباد ہے یہاں پر 250 کمروں پر مشتمل ایک سرائے ہوا کرتی تھی اور اس سرائے میں دھوبی نائی باورچی چوکیدار وغیرہ مقرر تھے اور ایک منشی بھی تھا جو آمد و رفت کا حساب رکھا کرتا تھا.
और इन 250 कमरों में पूरी रियासत से और बाज़ औक़ात दूसरे बरसगीर पाक व हिंद की दूसरी रियासतों से जो लोग मेहमान की सूरत में या मुसाफिरों की सूरत में आते थे, तो उनको ठहराने का बंदोबस्त था। और तफसीलात बताते हुए एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि जो भी मेहमान यहाँ आता, मुसाफिर जिसके लिए कोई रिहाइश की जगह नहीं होती थी या खाने पीने का बंदोबस्त नहीं होता था, अनजान होता था, तो उसको यहाँ अपना नाम पता दर्ज करवा के 3 दिन तक रहने की इजाज़त होती थी। उसके खाने का बंदोबस्त रियासत के ज़िम्मे होता था। उसके कपड़ों की धुलाई के लिए यहाँ धोबी मुकर्रर थे। मुसाफिरों की कपड़ों की धुलाई के लिए, उनकी शेप बनाने के लिए, बाल काटने के लिए बार्बर थे और उनकी ज़रूरियात का हर तरह से ख्याल रखा जाता था। इस तरह से ये मुसाफिर खाना जो था उन तमाम लोगों के लिए बड़ी सहूलत का बायस था जो इस इलाके में किसी काम से आते थे और उनके पास रिहाइश गाह ना होती थी। और ये सादिक सराय अब इसकी जगह पर पूरा महल्ला तामीर हो गया है। उसके जो 250 कमरे थे रिहायशी, अब उनका नामो निशान नहीं रहा। लेकिन बहरहाल ये है कि उसका गेट आज भी उसी तरह, ये देखें, मैं इसको एक नमूना भी दिखा दूं इसकी तामीर का, तो उसमें दाखिले का जो दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा, वो अभी भी ठहरा हुआ है। ये देखें, इसकी तामीर मुलाहजा फरमाएं। ये देखें, वही अंदाज, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मजबूत और प्यारा जो पूरे महल में अख्तियार किया गया है, उसी अंदाज की बनावट है इसी दरवाजे की भी। हमारे बुजुर्ग उनके खिदमतगार खास रहे। मेरा अपना नाना साहब जो था उनका खास कुक था अलादिता साहब, और उस अलादिता साहब की हम पौध में से हैं। हम 7 पुश्तों से गुलाम आ रहे हैं उनके। हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनकी शाही को अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनकी बॉडीगार्ड के दस्ते को अच्छी तरह से जानते हैं। हम उनके रिसाले के जो घोड़े होते थे बेहतरीन ब्यूटीफुल किस्म के, बाहरले मुल्क के, तुर्की के, और अच्छे घोड़े जो घोड़े सवार थे उनकी फौज में थे, वो उस घोड़े पर सवार होकर आपके शाही गेट पर शाही हुक्मरानी के दौर में गार्ड दिया करते थे। नेज़ा उनके हाथ में हुआ करता था, तलवार उनकी ढाल साथ हुआ करती थी, वर्दी में मलबूस होते थे, सफ़ेद और रंगदार रंगीन किस्म की वर्दी होती थी, और प्यादा सिपाही जो है वो राइफल लेकर अलहदा शाही गेट पर खड़े हुआ करते थे। ये जो दरवाज़ा है गुलाई में बना हुआ, ये हाथियों की गुजरगाह था। ये सीधा ये रास्ता जो है महल की तरफ जाता है। अब अगरचे इसमें आबादी हो गई है और ये रास्ता तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन ये इसके पुराने आसार इन दरवाज़ों के अभी तक ठहरे हैं। ये देखें, इसकी ज़रा बनावट, खूबसूरती, मजबूती मुलाहजा फरमाएं। ये नवाब साहब के महल के लोगों के लिए ये, या नवाब साहब के लिए और उनकी फ़ौज के इस्तेमाल में जो हाथी थे, ये उनकी गुजरगाह है। और वो उन हाथियों के लिए चरागाह समझ लें। ये इस दरवाज़े से निकल कर ये आगे चली जाती थी। इससे आगे ये तमाम बागात हुआ करते थे, और तकरीबन ये बागात का सिलसिला आगे मौजा सुखेल तक फैला हुआ था। ये अब तो बहुत आबादियाँ हो गई हैं, लेकिन इससे पहले ये बागात थे। और यहाँ इसी आगे अब जहाँ ये घर बन गए हैं, इन्हीं घरों से आगे, जब यहाँ घर नहीं थे और ये बागात की सूरत थी, हाथियों के ठहरने की जगह और उनके खाने पीने के लिए, टहलने के लिए जगह मुख्तस थी। अब ये वही दरवाज़ा है, क्योंकि दरमियान में बाज़ार थी, तो इसके ये 2 दरवाजे हैं। इस तरफ से अगर हाथी आते थे तो यहाँ से गुजर कर फिर महल में उनको दाखिल किया जाता था। फिर जब वो महल से वापस आते थे तो उस दरवाजे से होते हुए, इस दरवाजे से होते हुए, और फिर वो आगे